السلام علیکم۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ افسانے پر ہے۔ افسانہ کیا ہے؟ افسانے سے کیا مراد ہے؟ اردو ادب میں افسانے کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ علامتی افسانہ، افسانے کے خصائص اور افسانے کی تاریخ۔ ٹھیک ہے جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ افسانہ اردو ادب کی مقبول ترین صنف ہے۔ افسانے کو انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس سے مراد قصہ، واقعہ، کہانی، جھوٹ، جھوٹی کہانی، بات کو ضبط داستان کے لیے بڑھانا وغیرہ جیسے مختلف معنی مستعصل استعمال ہوتے ہیں یہ شامل کریں گے۔ اصطلاحاً یہ اردو ادب کی نثری صنف ہے۔ اس کو فکشن میں افسانہ داستان کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ داستان جو مافوق الفطرت اور غیر فکری واقعہ تھی نسبتاً حقیقی شکل میں ناول بنی اور پھر 20ویں صدی کے مشینی دور میں اسے مزید نکھار کے افسانہ بنا دیا۔ اگرچہ ناول اپنی جگہ ایک الگ صنف نثر کے طور پر بحال رہا، تاہم افسانے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی۔ ڈاکٹر صلاح الدین درویش کا کہنا ہے کہ افسانہ بنیادی طور پر کہانی کہنے یا لکھنے کا فن ہے۔ افسانہ زندگی کے کسی ایک واقعے اور پہلو کی وہ خالقانہ اور فنی پیشکش ہے جو عموماً کہانی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ افسانہ ایسی تحریک ہے جس میں اختصار اور اعجاز بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ وحدت تاثر کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ ڈاکٹر ابو سعید نور الدین کا کہنا ہے کہ اردو افسانہ ایک ایسی مختصر فکری داستان ہے جس میں کسی ایک خاص واقعے، کسی ایک خاص کردار پر روشنی ڈالی گئی ہو۔ اس میں پلاٹ ہو لیکن اس پلاٹ کے واقعات کی تفصیلیں اس طرح گھٹی ہوئی ہوں اور اس کا بیان اس قدر منظم ہو کہ وہ ایک متحد اثر پیدا کر سکے۔ مغربی ادبیات میں ایڈگر ایلن پو نے اولاً افسانے کو الگ صنف نثر کی اس کے قواعد و ضوابط مرتب کیے۔ اختصار اور وحدت تاثر کے خصائص اس کے لیے شرط ٹھہرے۔ بعد میں یورپین ادیبوں موسپا، ٹالسٹائی، میکسم گورکی اور لارنس نے اس صنف کو عظمت دی۔ اردو میں افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں ہوا۔ اردو میں فکشن یا افسانوی ادب کے قدیم ترین نمونے داستان کی شکل میں ملتے ہیں۔ دکن کی مثنویات ہوں یا سبرس کے طرز کی تمثالیں، شمالی ہند میں بکٹ کہانی کے نام سے منظوم ہے۔ بارہ ماسیہ فضلی کی 10 مجلس، ان میں سے ایک بھی قصہ یا کہانی افسانوی عنصر سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پر مجھے ڈاؤٹ ہے یہ ماسپا آتا ہے یا ماسیہ، یہ آپ کلیئر کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر انور سدید کا کہنا ہے کہ اردو میں مختصر افسانہ انگریزی زبان و ادب کے وسیلے سے آیا۔ اس کے ابتدائی تجربے امریکی افسانہ نگار نیتھنل ہاتورن اور ایڈگر ایلن پو نے کیے اور اسے فن کا درجہ چنجوف اور موسپا نے دیا۔ اردو افسانے کی تاریخ۔ اردو میں مختصر افسانے بہت بکھری ہوئی ہے۔ اس کا قدیم رشتہ کہانی کی روایت سے ملتا ہے، لیکن اسے مزید زیادہ ترقی اس وقت ملی جب اردو صحافت کے فروغ کے دور میں رسائل میں انگریزی ترجم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اور ان کی اشاعت کا وسیع سلسلہ شروع ہو گیا۔ رسالہ اودھ پنج اور انتخاب لاجواب میں شائع شدہ افسانے سے ملتی جلتی کہانیاں اس صنف کی ابتدائی کڑی ہیں۔ 19ویں صدی کے اول آخر میں مغربی افسانوں کے آزاد تراجم کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا کہنا ہے کہ اردو میں مختصر افسانہ ناول کی طرح مغرب سے آیا ہے
اور اتنی تیزی سے پروان چڑھا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے نثر کی ساری تخلیقی اصناف پر حاوی ہو گیا ہے۔ آج اس کی روایت اتنی جاندار اور مستحکم نظر آتی ہے کہ اس روایت پر صدیوں پرانی ہونے کا گمان ہوتا ہے، حالانکہ ابھی اس کی عمر 100 سال سے بھی کم۔ اردو افسانہ نگاری کا سنگ بنیاداً حقیقت میں اسی دن پڑ گیا تھا جب آزاد کی نرنگ خیالی منظر عام پر آئی۔ نرنگ خیال ہے جس میں ایک نئے طرز نگارش کی بنیاد ڈالی گئی، جو حقیقت میں افسانوی ادب کی ایک شاعرانہ شکل تھی، لیکن باقاعدہ افسانہ نگاری پریم چند سے شروع ہوئی۔ پریم چند کے ساتھ سلطان حیدر جوش اور سجاد حیدر یلدرم نے بھی اس افسانہ نگاری کے فن میں اپنے جوہر دکھائے۔ اردو کے بالکل ابتدائی افسانہ نگار یہی تین تھے۔ تاریخ عطیہ سعید کا کہنا ہے کہ اردو میں 1903 سے 1915 تک افسانے کی صنف باقاعدہ طور تک متعارف ہو چکی تھی، لیکن اس کا عروج 20ویں صدی کی تیسری دہائی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اردو افسانہ نگاری کے ادوار اردو افسانہ موضوع اور ٹیکنیک کے اعتبار سے جن تجرباتوں اور رجحانات سے ہوا، اسے 4 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دور اول 1900 تا 1930، دوسرا دور 1930 تا 1947، تیسرا دور 1947 تا 1960، چوتھا دور 1960 تا 1980۔ ان میں پہلا دور سب سے زیادہ طویل ہے اور اس دور کے افسانوں میں 2 خاص میلانات حاوی نظر آتے ہیں، ایک اصطلاحی پریم چند کا اور دوسرا رومانوی یلدرم کا۔ خصائص: اختصار، ارتکاز، زمینی حقائق سے قربت، حقیقت نگاری، انداز بیاں میں سادگی، ادب میں مقصدیت، ماضی کے طرز فکر اور انداز حیات کی نفی، ادب میں حیت۔ ڈاکٹر ابو سدید نور الدین بھی افسانے کی درج ذیل خصوصیات بیان کی: قومیت، مقامی رنگ کی آمیزش، فطرت انسانی کا مطالعہ، مثالیت پسندی، تفصیل، طرز بیان کی شگفتگی۔ اصطلاحی میدان کے لمبردار پریم چند تھے۔ وہ ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں لکھتے تھے اور افسانہ نگاری میں ان کا مقصد کسی نہ کسی معاشرتی پہلو کی اصلاح ہوتا تھا۔ افسانے کی طب میں اس طرح کا اصلاحی رنگ یلدرم، نیاز فتح پوری، مجنوں، حکیم احمد شجاعت، سلطان حیدر جوش اور مجاب امتیاز کے ہاں بھی نظر آتا ہے، لیکن یہ رنگ اتنا ہلکا اور کم یاب ہے کہ اسے پریم چند کے رنگ سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ پریم چند کی موجودگی کے باوصف رومانوی افسانہ ہی مقبول تر رہا۔ یہ رنگ بات ہے کہ افسانے کا رومانوی میدان ادبی تاریخ کا صرف ایک یادگار موڑ بن کر رہ گیا اور پریم چند کا اصطلاحی میدان اردو افسانے اور افسانہ نگاروں کے لیے رہنما ثابت ہوا۔ علامتی افسانہ: اردو میں علامتی افسانہ بھی لکھا گیا جو کسی واقعے کو علامت کے رنگ میں پیش کرتا ہے اور حالات و واقعات کی سنگینی کو علامتی انداز میں بیان کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا علامت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، علامت سے مراد یہ ہے کہ جب کسی شے کا ذکر آئے تو یہ شے اس تصور کی طرف ذہن کو منتقل کر لے جو اس کا بنیادی وصف ہے۔ مثلاً جب پانی کا ذکر آئے گا تو انسانی ذہن اس سیال کی کیفیت کی طرف منتقل ہوگا جو پانی کے ہر روپ میں ضروری طور پر موجود ہوتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دور غلامی کے مصائب و آلام اور سامراجی نظام کو بے نقاب کرنے کے لیے اردو افسانے میں علامتی انداز کو پیش کیا گیا۔ افسانہ نگاروں نے بھی اپنے ماضی الضمیر کے ابلاغ کے لیے علامت کو بطور استعارہ۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں، ایک ابلاغ وہ ہے جو علامتی ہونے کے باوجود اپنے قاری کو گرفت میں لے لیتا ہے، جیسا انتظار حسین کے افسانے شہر افسوس میں جو غور کرنے سے قاری تک پہنچ جاتا ہے، لیکن یہاں بھی نثر کا حسن اور اظہار کی تخلیقی قوت بنیادی طور پر اپنا کام کرتی ہے۔ افسانہ زمان و مکان:
اپنے سامنے کی بنتی بدلتی بگڑتی اور بکھرتی ہوئی تاریخ کا گواہ ہوتا ہے۔ افسانہ پریشان فکر اور اپنے حال سے پشیمان ضمیر کی آواز ہوتا ہے۔ اردو افسانہ براعظم پاک و ہند کا آئینہ دار ہے۔ افسانہ نگاروں نے اپنی آنکھوں سے جس تہذیب، سماجی، ثقافتی، سیاسی اور تمدنی حالات و واقعات کا مشاہدہ کیا، اسے بلا کم و کاست افسانے کے قلب میں ہمیشہ کے لیے سمو دیا۔ 1930 سے 1940 کے درمیان برصغیر میں آزادی کے مطالبے نے زور پکڑا۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے عوام الناس میں سیاسی بیداری پیدا کی۔ جب حب الوطنی اور حریت پسندی کی بالکل نئی فضا نے جنم لیا، انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر غلامی اور بیرونی سامراج کے خلاف نفرت کے جذبات رونما ہوئے۔ ادیب اور غیر ادیب سبھی نے اس کا اثر قبول کیا۔ نوجوانوں کا ایک حساس اور ذہین گروہ ادب کے میدان میں داخل ہوا۔ اس گروہ میں احمد علی، علی عباس حسینی، قاضی عبدالغفار، سجاد ظہیر، رشید جہاں، منٹو عزیز احمد، ممتاز مفتی، مرزا ادیب، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چند اور احمد ندیم قاسمی وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ اس دور کی تحریروں میں پر اشتراکی اور نظام اور کارل مارکس کے خیالات کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی دور میں 1932 میں انگارے کے نام سے احمد علی، سجاد ظہیر اور رشید جہاں کے 9 افسانوں کا مجموعہ سامنے آیا۔ ڈاکٹر انور سدید کا کہنا ہے کہ انگارے کی اشاعت نے اردو افسانے کو ایک نئی کروٹ سے آشنا کر دیا۔ اسی دور میں انگارے ہی کے افسانہ نگاروں نے لندن میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کا اعلان کیا۔ اردو افسانہ بھی اس تحریک سے متاثر ہوا اور اردو افسانے میں سیاسی اور سماجی شعور اور زندگی کے مسائل کا عکس پوری آب و تاب کے ساتھ ابھرنے لگا۔ محمود ظفر علی، سردار جعفری، سجاد ظہیر، ڈاکٹر رشید جہاں، احمد علی، اختر حسین رائے پوری، حیات اللہ انصاری کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ انہوں نے ترقی پسند سانچے کے اولین افسانے لکھے اور مشرقی تہذیب روایتی ناول کو شکست کرنے کی کاوش کی۔ اردو افسانے میں اشتراکیت، جمہوریت، آزادی، غلامی، امریت، مذہبی اجارہ داری، طبقاتی تنگ نظری، نسلی برتری، معاشی جبریت، نفسی پیچیدگی، جنسی الجھنیں، معاشرتی ناہمواریاں سب ہی زیر بحث آئے۔ رفتہ رفتہ حالات میں تبدیلی رونما ہوئی تو افسانے پر میانہ روی اور اعتدال پسندی کا عنصر غالب آ گیا۔ چنانچہ محمد حسن عسکری، شوکت صدیقی، ہاجرہ مسرور، ختیجہ مستور، رام لال، شفیق الرحمان، اشفاق احمد، ممتاز شبری، بانو قدسیہ ابراہیم، انتظار حسین، قدرت اللہ شہاب اور سعید انور نے اس دور میں افسانے کی ترقی اور ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔